شاہ صاحب، موجودہ دور میں فرقہ واریت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمان مختلف گروہوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور موجودہ حالات بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ اس نسبت پہ آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں اور امت کو راہ دکھانا چاہے تو۔ ہم نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، اس کے اندر 12 خلفاء یا 12 اماموں کا نقشہ ہے، اور اس کے اوپر جو احادیث لکھی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی، آخر میں عیسیٰ۔ پھر مہدی کے اوپر لکھا ہے کہ مہدی امیر اول، اس کے بعد لکھا ہے منصور یعنی دوم، پھر امیر الاعصب 3، پھر سلام 4، پھر میرے اہل بیت میں سے 4 افراد اس طرح سے ہوں گے، اور جو 8واں ہے اس کو مہدی دم، جس کی وجہ سے جو ہے نا خون بہانا رک جائے گا۔ اس کے بعد پھر 3 افراد ہیں، پھر آخری امیر جو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے اندر جس کا، اور جس کے بارے میں جو جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ بعض کے امام ہو، بعض کے امیر ہو۔ اب جب امارت کا سلسلہ چلا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کہے گا کہ بعض کے امیر ہو؟ اس سے پہلے امارت کا سلسلہ چلا ہوگا، ائمہ کا، اماموں کا سلسلہ چلا ہوگا تو ہی وہ کہہ سکے گا۔ ہمیں بہت احترام ہے، اہل تشیع جس طرح سے 12 خلفاء سے اعتقاد رکھتے ہیں، یہی چیز اہل تشیع کی مخالفت کی بنیاد ہندوستان کے اندر اگر کسی نے رکھی ہے تو مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی نے رکھی ہے۔ خالی وہ شیعوں کے مخالف نہیں تھے، اس وقت کے جو علماء تھے، جو جانشینی کی بنیاد کے اوپر بنے تھے، جو مشائخ تھے، وہ ان کے بھی مخالف تھے اور شیعوں کے بھی مخالف تھے۔ تو انہوں نے بھی مکتوبات کے اندر جو اپنا خیال ظاہر کیا ہے یا اپنا اعتقاد ظاہر کیا ہے، وہ بالکل ایسا ہے جیسے شیعوں کا جو نا 12 اماموں کے بارے میں ہے، اپنے بارے میں، انہی 12 کے بارے میں۔ وہی بات حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی لکھی ہے، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں نے اس طرح کے خیالات، اور امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے نا مہدی کو سال پہلے دیکھا تھا یا ابھی دیکھا ہے، اس کی عمر جو ہے 40 سال کے قریب ہے اور ان قریب نکلے گا۔ اگر خضر علیہ السلام کا تصور موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے موجودہ دور کے وقت تک ہو سکتا ہے، تو ان کے مہدی غائب کے تصور میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس 12 خلفاء ہیں، اہل سنت کے بعد اس کا جواب نہیں ہے، تو پھر وہ بپڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، شدت میں آتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس 12 خلفاء کا پورا نقشہ موجود ہے۔ ابو داؤد کی روایت نقل کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے، اس میں لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر امت کا اجماع ہوگا۔ تو اہل تشیع کے تو ایک امام بھی ایسے نہیں ہے جس کے اوپر امت کا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب امام باقر کے اوپر، امام جعفر کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذہن کے اندر ایک بات اور بھی ہے
جیسے ابھی آج کل طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، تو شیعہ کہتے ہیں کہ طلاق دو تو دو معتبر کیا ہونے چاہیے؟ گواہ ہونے چاہیے، اور ایسے معتبر کہ جس کے پیچھے آدمی نماز بھی پڑھے۔ اب دوسری مرتبہ دوسرے مجلس میں دو، پھر طلاق دے، پھر دو معتبر گواہ آپ مقرر کرو، پھر تیسری مرتبہ جو ہے نا وہ ہو، اور پھر تیسری مرتبہ بھی تیسری مجلس میں بھی دو معتبر گواہ۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے نا رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ جو بنوری ٹاؤن کے اندر میں نے پڑھا ہے، اور یہ جو قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے، اس کے اندر گواہ مقرر کرنے کے اندر جو ہے نا نہ پہلے مرحلے کے اندر گواہ کی بات ہے، اور نہ دوسرے مرحلے میں گواہ کی بات ہے، اور نہ تیسرے مرحلے میں گواہ کی بات ہے۔ اگر بالفرض پہلے مرحلے میں گواہ مقرر کر لیے، پہلے طور و حیض میں، پھر دوسرے طور میں پھر گواہ مقرر کر دیے، پھر تیسرے طور میں پھر گواہ مقرر کریے، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کے نزدیک اور اہل حدیث کے نزدیک گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ پھر آپ رجوع ہو گئی ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، سورہ طلاق کے اندر جب عدت پوری ہو جائے۔ اب عدت کب پوری ہوگی؟ پہلے مہینے کے اندر طلاق دے دی، دو گواہ مقرر، پھر دو نہیں ہزار جو ہے نا آپ گواہ اس کے اوپر جو ہے نا بنا لو نا، ٹی وی کے اوپر اعلان کر دو کہ میاں نے بیوی کو طلاق دی، اور پوری دنیا اس کے اوپر گواہ بن جائے، اور دوسرے مرحلے کے اندر پھر اس کے اوپر گواہ ہو، اور تیسرے مرحلے کے اندر پھر اس کے اوپر گواہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تو حکم یہاں نہیں دیا ہے، نہ پہلے مرحلے میں دیا ہے، نہ دوسرے مرحلے میں، نہ تیسرے مرحلے میں۔ لیکن اگر بالفرض شیعوں کے اعتقاد کے مطابق گواہ بن بھی گئے، پھر ہمارے پاس کوئی شیعہ آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ 10 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد جب بھی آپ رجوع کرنا چاہو تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورہ طلاق کے اندر آپ دیکھ لو، ہاں جب جو ہے نا یہ تیسری حتمی طلاق ہو جائے تو چونکہ طلاق مرد دیتا ہے، اور وہ جب پہلی مرتبہ دے دے، پھر دوسری مرتبہ دے دے، پھر تیسری مرتبہ دے دے، تیسری مرتبہ کے بعد پھر جب عدت ختم ہو جائے تو عدت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ جب تم نے وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اب عدت پوری ہو گئی ہے تو اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ معروف طریقے سے رجوع کر لو، یعنی صلح کی شرط پر، یا معروف طریقے سے اس کو چھوڑو۔ اگر چھوڑنا ہو تو اس کے اوپر دو گواہ مقرر کرو۔ گواہ کیوں مقرر کرو؟ کہ اس کے حقوق کی پامالی نہ ہو، اس کو جو چیزیں دی ہیں، کوئی چیزیں اسے لوگ طلاق دیتے ہیں بعد میں پھر رلتے رہتے ہیں نا کہ یار وہ چیز نہیں تھی، جہیز والی چیز، حق پیر والی نہیں تھی، فلانی چیز چھین لی، نہیں، وہ پورا آپ وہ جو دو عادل گواہ ہیں، اور پھر وہ جو گواہی بھی دیں، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے گواہی دے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، تاکہ اس کو اپنے حقوق، پھر اگر ان دونوں کے دماغ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے پھر بھی تو شیعوں کے ہاں جو دروازہ بند ہوتا ہے وہ حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوگا، اور حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوگا تو شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری، اہل حدیث سب اس قرآن کے نزدیک اور ہمارے جھنڈے کے نیچے جو ہے نا کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے جو ہے نا حنفی مدارس کے اندر جو سیکھا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو قرآن اگر ہم اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں، اگر ہم برطانیہ میں اس کو پیش کریں، اگر ہم اس کو امریکہ میں پیش کریں، اگر ہم اس کو ایران کے پارلیمنٹ میں پیش کریں، انشاءاللہ پھر بھی آپ دیکھ لو گے کہ وہ بولے گے کہ نہیں، یہ جو قرآن کی بات ہے اور جو حنفی سمجھ کے مطابق ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سوال فرقہ واریت کے حل کے لیے آیا تھا، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ جو حنفی ہیں، یہ قرآن حنفی قاعدے سے بھی دور ہوں،
صحیح فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع ہوگا تو قرآن کے اوپر ہر آدمی مطمئن ہو کے کیا کرے گا؟ اب قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نیکی مت کرو، کوئی یہ کہتا ہے کہ تقوی مت کرو. اگر نیکی اور تقوی سے اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ ایسا مت کرو کہ میں اللہ کے نام پہ ابھی روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ کے نام پر نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کے نام پر کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، اللہ کے نام کے اوپر فلانا نہیں کروں گا، اللہ کے نام کے اوپر دو مسلمانوں کے درمیان کافر اور بین الناس، مشرک اور مسلمان کے درمیان، یہود اور مسلمان کے درمیان، یہود اور نصارہ کے درمیان صلح کے لیے جو ہے نا اللہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی، اب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رکاوٹ اللہ کہتا ہے کہ نہیں بن سکتے ہو، تم میاں بیوی کے لیے بن سکتے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور واقعتاً اللہ اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی عدت میں رجوع کر سکتے ہو 4 مہینے میں، ناراضگی پہ عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو نہ کہتا ہے کہ عدت کے اندر طلاق کا اظہار کے بعد 3 قروء کے اندر رجوع کر سکتے ہو. پھر اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے کہ اللہ نے پھر کہا ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کر دیں. وہاں اس سے پہلے یہ موجود ہے کہ وہاں ایسی حالت ہے کہ دونوں صلح کرنا نہیں چاہتے ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی اور جو میاں بیوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں کبھی تعلق ہی نہیں بنے. اب جب یہ بات طے ہو جائے کہ انہوں نے صلح نہیں کرنا ہے تو معروف صلح سے تو پھر کچھ مطلب ہے تو بات بنے گی نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے کیوں یہ کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے کہ وہ دوسری جگہ یعنی کہیں محلے کے اندر رشتہ دار سے وہ اگر شادی کر لے گی تو آدمی کو غیرت آئے گی کہ یار کل کو میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، اب کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جب تم نے صلح نہیں کرنا ہے پھر اس کو کسی اور سے شادی کرنے دو. اب اگر وہ اس غیرت کے مارے رجوع کرتا ہے، وہاں پر جو نا باقاعدہ یہ کہ پہلی مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان، پہلے تو اللہ نے بیان کیا نا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء ہیں، طور و حیض، پھر طور و حیض، پھر طور و حیض. اب الطلاق مرتان، پہلی مرتبہ طور میں، پھر دوسرے طور میں، پھر تیسرے طور میں. اب تیسرے طور کے اندر بھی رجوع کرنے کے بجائے جو نا اس نے چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں. ہاں اگر دونوں کو جو نا یہ وہ ہو کہ میں اللہ کی حدود پر قائم پر نہیں رہ سکے، اگر وہ چیز واپس نہیں کی، اللہ کہتا ہے کہ جو چیز مرد نے دیے، شوہر نے دیے، اس میں سے کچھ واپس نہیں ہو سکتا. ہاں اگر خوف ہو کہ اگر یہ چیز واپس نہیں تو رابطے کا ذریعہ بنے گا اور یہ دونوں آپس میں جنسی تعلقات کی وجہ سے اللہ کے حدود کو توڑ دیں گے. اور فیصلہ کرنے والے بھی اگر یہ خوف رکھتے ہوں کہ یہ اگر چیز واپس نہیں کی، جو دی ہوئی چیز ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، گھر ہے، کوئی بھی ایسا تحفہ ہے جس کی وجہ سے ملاپ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بیچ میں سے اس کو فدیہ دے دیں. اب وہ فدیہ دینے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب اگر اس کے بعد طلاق دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ رجوع کا تو پروگرام ہے نہیں. تو پھر وہ شوہر چونکہ پابندی کیا لگاتا ہے، پابندی یہ لگاتا ہے کہ کسی اور سے یہ کسی سے بھی یہ نکاح نہ کرے. جیسے لیڈی ڈیانا کو شہزادہ چارلس فورن نے کہاں مار دیا فرانس کے اندر، اور برطانیہ کے اس کے اوپر نبی اسلام کے بارے میں کہا اللہ نے کہ کبھی بھی ان کی ازواج سے شادی نہ کریں، اس لیے کہ ان کو اذیت ہوتی ہے. یہ اذیت والا مسئلہ یہ پرندوں میں بھی ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے. وہ اللہ نے جو ہے نا یہ انسانیت کو انسانیت کے درجے پہ کھڑا کیا ہے کہ بھئی تمہیں نہیں چاہیے تو آپ پھر اس کے اوپر کوئی پابندی مت لگاؤ، جہاں بھی وہ شادی کرنا چاہے. تو
فرقہ واریت بھی ایسی ختم ہوگی. فرقہ واریت ایسی ختم ہوگی جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے. اب جب جو ہے نا غسل کے فرائض ہیں. اب غسل کے فرائض احناف کے نزدیک کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا. کتنے فرض ہو گئے؟ 3. کسی کے نزدیک 6 ہے، کسی کے نزدیک 8 ہیں. مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف فرائض ہیں. اب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک فرض ہے، شافعیوں کے نزدیک یہ سنت ہے. تو 2 کے اوپر تو اختلاف ہو گیا. تیسرا رہ گیا پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا. تو مالکی کہتے ہیں کہ نہیں، پانی بہانے سے فرض نہیں ادا ہوگا جب تک مل کر نہ دو. تو ایک پر بھی اتفاق. اب ایسے فرائض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے، خلفاء راشدین کو معلوم نہیں تھے، صحابہ کو معلوم نہیں تھے، تابعین کو معلوم نہیں تھے، انہوں نے بنا لیے. اب بنائے کیوں ہے؟ بنائے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پھر خوب پاکی حاصل کرو. اب وہ جو شافعی ہے وہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو غسل میں بھی سنت ہے. حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو، اس لیے ہم نے اس کو داخل کر دیا. اب حنفی کہتے ہیں کہ پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا کیا ہے؟ اس سے فرض پورا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فطہروا، جب تک مل کر نہیں دو گے تو وہ نہیں ہوگا. اب یہ مبالغے کی وجہ سے ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے. اور یہ مبالغہ جو ہے نا، اس کا حل جو ہے نا قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. چھوٹ کر کے اردو کے اندر، پشتو کے اندر، اپنی زبان میں ایسے نماز آدمی پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آدمی کو گدھے کو جو ہے نا اپنے کوئی جو نشہ وہ کیا ہو نا، جیسے کڑ کر رہا ہو نا، اس طرح سے جو ہے نا بغیر نشے کے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس لیے یہ علماء کا فرض بنتا تھا کہ یہ بولتے کہ نماز کا معنی سمجھنا فرض ہے. اگر تمہیں عربی میں جو ہے نا اس کا معنی نہیں آتا ہے، تم اپنی زبان کے اندر جو ہے نا کیا کرو؟ اللہ سے مانگو. اللہ تیری بڑی تعریف ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، روز جزا کا مالک ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ اپنی زبان میں آپ کیا کر سکتے ہو. اب اللہ نے وہاں کیا کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، ولا جنبن، اور نہ حالت جنابت میں جاؤ، اور نہ حالت جنابت میں جاؤ، الا عابر السبیل، مگر جو مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو. اب نہانا کیا ہے؟ نہانا کیا ہے؟ وضو کے مقابلے میں نہانا اچھی طرح سے دھونا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بات کہ وضو کے مقابلے کے اندر نہانا یہ اچھی طریقے سے دھونا ہے، یہ ہندو بھی سمجھتا ہے، یہودی بھی سمجھتا ہے، شیعہ بھی سمجھتا ہے، حنفی بھی سمجھتا ہے، مالکی بھی سمجھتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے. اور نہانے کا جو وہ ہے نا، اب کتے کو نہانا آتا ہے، کوے کو آتا ہے، کبوتر کو آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے. تو اللہ نے نہانے کا کہا ہے. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو بہن نے کیا کہا
کہ پہلے جو ہے نا قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرو؟ نہا لو. اب وہ جو ہے نا اس کو فرائض سکھانے کی ضرورت، کیونکہ نہانا وضو کے مقابلے کے اندر اچھی طریقے سے نہانا ہے نا، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.